درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا نبی اللہ۔ عورت کا دودھ کپڑوں پر لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی عورت کا دودھ زیادہ ہونے کی وجہ سے خود ہی نکل کر کپڑوں کے ساتھ لگتا رہے تو کیا وہ ان کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے اور اس وقت دودھ اگر زیادہ ہو اور بچہ نہ پیے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پستان سے دودھ نکلتا رہتا ہے۔ اب وہ دودھ نکلے گا تو کپڑوں پہ تو ضرور لگے گا۔ تو ایسی حالت میں اگر عورت اسی طرح نماز پڑھ لے یعنی بغیر دھوئے ہوئے تو اس کی نماز ہوگی یا نہ ہوگی؟ کپڑا پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسانی دودھ لگے کپڑوں میں نماز پڑھنا درست ہے کہ انسان کا دودھ پاک ہوتا ہے ناپاک نہیں۔ اگر کسی عورت کا دودھ کپڑے پہ لگا تو اس پہ لازم نہیں ہے کہ پہلے وہ کپڑے کو دھوئے پھر نماز پڑھے۔ اگر وہ ایسے ہی نماز پڑھتی ہے تو کسی طرح کوئی کراہت اور قباحت نہیں ہے کیونکہ وہ دودھ پاک ہوتا ہے۔ آگے ایک سوال اور ہے، کیا عورت اسکرٹ پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ اچھا، خواتین کا اسکرٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے از شرع؟ اسکرٹ جو ہوتا ہے وہ حقیقت میں اس میں پنڈلیاں کھلی رہتی ہیں، بلکہ گھٹنے تک کھلے رہتے ہیں۔ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایسا کپڑا پہنے کہ اس کا پورا بدن چھپا رہے، نماز میں ہی نہیں بلکہ نماز کے علاوہ بھی عورت کے لیے ستر عورت جو ہے وہ پورا بدن ہے۔ مردوں کے لیے ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک ہے، مگر عورت کے لیے سر سے لے کے نیچے پاؤں تک۔ صرف 3 چیزوں کو ہمارے فقہاء نے مستثنیٰ کیا ہے، اس میں 3 چیزیں شامل نہیں ہیں جن کا چھپانا فرض ہو عورت پہ۔ اتنا چہرہ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ چہرہ، بال نہیں دکھنا چاہیے، کان نہیں دکھنا چاہیے، صرف چہرہ۔ ہاتھ کی یہ پشت، یہ ہتھیلی پشت جو ہے یہ خارج ہے۔ ایسے ہی پاؤں کا قدم، اور پاؤں کے قدم کو خارج ہونے کی صورت میں بھی حکم یہی ہے کہ کپڑا جو ہے عورت جیسے پاجامہ یا شلوار جو بھی پہنے تو یہ نہیں ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھے گی مردوں کی طرح، بلکہ اس کے لیے حکم یہ ہے وہ جتنا نیچا رکھ سکے اتنا رکھے، اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر کوئی عورت اسکرٹ پہن کر کے نماز پڑھتی ہے تو عقلاً بھی ہم اگر دیکھیں، عقلی اعتبار سے بھی سوچیں، تب بھی بات سمجھ میں آتی ہے جب پورا کپڑا پہننا لازم تھا، پورا بدن چھپانا لازم تھا تو نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ جبکہ حقیقت بھی یہی ہے، شریعت کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر ستر عورت نہ ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ بدن کا حصہ کھلا رہے جس کا چھپانا فرض ہے تو ایسی صورت میں نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی مرد بھی اپنے سطر کو کھول کر کے نماز پڑھنا چاہے تو نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی عورت کے بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا لازم ہے، اور لازم کیا ہے میں نے بتا دیا، پورا بدن چھپانا ہی لازم ہے سوائے اتنے چہرے کے، ہاتھ کی پشت اور ہتھیلی کے اور پاؤں کے قدم کے۔ تو اسکرٹ ہوتا ہے اتنا کہ گھٹنوں تک ہو یا گھٹنوں سے تھوڑا سا نیچا پنڈلیاں کھلی رہتی ہیں، اور ہو سکتا ہے اوپر کا اگر ٹاپ اونچا ہو تو پیٹ بھی کھلا رہے۔ تو ایسا کپڑا نہ تو نماز کی حالت میں عورت کے لیے پہننا جائز ہوگا اور نہ ہی نماز کے علاوہ پہننا جائز ہے۔ نماز پڑھے گی تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر نماز کے علاوہ پہنے گی تب بھی گناہگار ہوگی اور سخت گناہ کی مرتکب ہوگی۔ لہذا ایسا کپڑا نہیں پہننا چاہیے جس میں بدن ہمارا چھپا ہوا پورا نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ اسکرٹ میں عورت کے بازو اور پنڈلیاں کھلی رہتی ہیں، اور ایسا لباس عورت کو پہننا جائز نہیں، اور نہ ہی اسکرٹ پہن کر نماز ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نماز میں ستر عورت فرض ہے اور بازو اور پنڈلیاں عورت کے ستر میں داخل ہیں۔ جب ستر میں شامل کسی بھی عضو کا چوتھائی حصہ کھلا ہو یا متعدد اعضائے ستر کھلے ہونے کی صورت میں ان میں سے جو سب سے چھوٹا عضو ہے اس کا چوتھائی حصہ کھلا ہو تو ایسی حالت میں نماز شروع ہی نہیں ہوتی بلکہ ذمے میں باقی رہتی ہے۔ تو ایسا لباس جو اللہ تعالیٰ کے حق کو پورا نہ کرے یا اللہ تعالیٰ کے حق کو پورا کرنے میں رکاوٹ بنے
وہ کس قدر برا لباس ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے